السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں صبا شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں عید کے دن بھی لٹیروں نے شہری سے زندگی چھین لی۔ گلشن اقبال میں فائرنگ کر کے 3 بچوں کے باپ اور والدین کی اکلوتے بیٹے تراب زیدی کو ڈکیتی مذمت پر قتل کر دیا۔ واقعے کی FIR درج کر لی گئی ہے۔ مقتول کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مقتول تراب زیدی کی وادی حسین قبرستان میں تدفین کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات سید نوید امیر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میرے شہر میں میری نسل لوٹنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ کراچی میں لٹیروں نے پھر ظلم ڈھایا۔ عید کے روز بھی اس شہر کے بیٹے کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ اس بار شکار بنا 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی گلشن اقبال کا رہائشی تراب زیدی۔ ڈکیتوں نے کچھ پاس نہ کیا کہ تراب زیدی بھی کسی ماں کا لاڈلا اور باپ کا سہارا ہے۔ تراب زیدی کے والد نے بتایا کہ بیٹا اپنے دوست کے ہمراہ گھر میں بیٹھا تھا، اچانک کیش نکالنے کے لیے نیچے اترا، 5 منٹ میں بیٹے کی موت کی خبر آئی۔ اس شہر میں پولیس نام کی چیز نہیں۔ بیٹا کال سینٹر میں ملازمت کرتا تھا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ تراب کے 3 بچوں کے مستقبل کا سوچیں۔ ایک ہی بیٹا تھا میرا، وہ بھی اتنا خون میں نہایا ہوا تھا، آپ اس کی باپ اس کی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں بچوں کے لیے ضرور کچھ کرے۔ گلشن اقبال کا یہ علاقہ ڈکیتوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہے، یہاں وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نزدیک موجود پھول والے نے بتایا اسے بھی عید والے دن لوٹا گیا تھا۔ پھر وہ اس علاقے میں پھر گھوم رہے تھے کہ دوبارہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کے پاس چابیاں تھی نہیں، تو اب دوسرا بھائی اس کا ہے بائک لے کے، تو چابی والے دیکھنے گئے تو وہ بندے وہاں سے جو نا واپسی آ رہے تھے، وہ چھینے ٹپٹی والے واپسی والے آ رہے، نیپا کی طرف پھر گئے وہ۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 20 انچولی کے مسجد و امام بارگاہ میں تراب زیدی کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں اہل خانہ سمیت عزیز و اقارب کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں تراب زیدی کو ڈکیتی مذمت پر قتل کرنے کی CCTV فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 موٹر سائیکل پر 3 ظالم ڈکیت آئے، تراب کے دوست کو ATM پر لوٹا۔ تراب زیدی اس دوران بھاگا اور سڑک پر گر گیا۔ اس دوران ڈکیت نے تراب کے سر پر گولی ماری اور اطمینان سے فرار ہو گئے۔ خبر یہ ہے کہ نوشہر و فیروز میں 4 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کرنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ تھانہ ٹھارو شاہ کے علاقے میں درندہ صفت ملزم ضمیر سیال نے 1 روز قبل ننھی دعا سولنگی کو اغوا کیا اور زیادتی کی۔ ملزم بچی کی لاش کھیت میں پھینک کر فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ حیدرآباد میں عید کے تیسرے روز المناک حادثہ۔ لطیف آباد میں واقع فیملی پارک میں 5 سالہ بچی پانی کے کنویں میں گر کر جام بحق ہو گئی۔ ننھی بچی بشرا والدین کے ہمراہ پارک میں سیر و تفریح کے لیے آئی تھی۔ اچانک بچی کے غائب ہونے پر پارک انتظامیہ کی جانب سے بچی کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ بچی کنویں میں گر گئی ہے۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کنویں سے نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کوئٹہ میں عید کے تیسرے دن بھی بچوں کی موج مستی کم نہ ہوئی۔ برسات میں بھی بچے میلوں میں جھولے جھول کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر میلے میں ہی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بشرا۔ جی بالکل، آج عید کا تیسرا اور یقیناً آخری دن ہے، تو بچوں کی موج مستی جو ہے وہ آج کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ بارش جو ہے وہ کوئٹہ میں شدید شروع ہو چکی ہے، لیکن بچے جو ہیں اس بارش کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ جھولے بھی جھول رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے، اتنی بارش ہو رہی ہے تو کیسے انجوائے کر رہے ہیں آپ اس میں؟ آج عید کا تیسرا دن ہے، ہم سب دوست آئے ہوئے یہاں پہ انجوائے کرنے۔ بارش بھی ہو رہی ہے، ہم لوگ بارش کا بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، جھولے کھا رہے ہیں، کیونکہ منڈے سے اسکول کھل جائیں گے تو ہم انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اور بھی بچے کتنی عیدی جمع کی اور کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ آج عیدی جمع کی، آج تیسرا دن ہے، منڈے سے اسکول کھل جائیں گے، پھر آج آخری دن ہے، ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں، پھر اسکول بھی کھل جائیں گے، ہم لوگ اسکول جائیں گے پھر۔ جی بالکل، آپ سن رہے ہیں کہ بچوں کو سب سے زیادہ جو ایک غم لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب منڈے سے اسکول کھلیں گے تو پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس لیے آج جتنا انجوائے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ باقی جو عیدی رہ گئی ہے اسے بھی آج میلوں میں خوب لٹانا ہے اور خوب انجوائے کرنا ہے۔ جی، ملک بھر میں عید کا تیسرا روز بھی خوب جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں عید کے آخری روز دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ تفریح گاہوں میں بھی عوام کا شدید رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
قصور، سانگلہ ہل، منچرآباد، حیدرآباد، سکھر، نوشیرہ، ہنگو، ایبٹ قلات، مظفرآباد اور وادی نیلم سمیت دیگر اضلاع میں عید کا تیسرا روز خوب جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ شہری رشتہ داروں کے گھروں پر جانے اور دعوتوں میں مشغول ہے۔ ملک بھر کے تمام پارکوں میں بچہ پارٹیوں نے ہلہ بول دیا ہے۔ بچے جھولے جھولنے اور عیدی کے پیسوں سے مزے کی چیزیں خرید کر ان سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج عید کے تیسرے روز شہری تعطیلات کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بچوں نے بھی تیسرے روز بڑوں کی جیبیں خالی کرانے کے منصوبے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر کراچی کے گلی محلوں میں لگنے والے میلے بچوں کے لیے سیر و تفریح کا بڑا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ان میلوں میں ایک جانب تو بچے سستی تفریح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو دوسری جانب قدیم جھولے استعمال کرنے والوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک میلے کا احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اصغر عظیم کی یہ رپورٹ۔ مہنگائی کا بوجھ اور عیدی کم، ایسے میں گزری کے علاقے میں لگنے والا عارضی میلہ بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس میلے میں جھولوں کے ساتھ گھڑ سواری، 4 ویلر اور ٹرین کی سواری سے بچے ہیں خوش۔ بہت مزہ آیا اور خرچ کی ساری، اور بھی جھولے کھائے، یہاں بھی کھائے، اور مچھی پاڑا گئی تھی میں، وہاں بھی کھائے تھے جھولے، گول گپے کھائے، شربت پیا، جھولے کھائے، بس خرچ ہو گئے سارے، کچھ بھی نہیں بچا، بس زیرو ہو چکے ہیں۔ گو مہنگائی نے تفریح کو مشکل بنایا ہے۔ میلے میں رش زیادہ اور جھولنے والے کم ہیں۔ جیسا پہلا کام ہوتا ہے ویسے نہیں، اب سو لوگ مہنگائی اتنے، بچوں کا بھی خرچہ اتنا پہلے جاتا ہے، مہنگائی بہت ہے۔ جھولوں کی چاہت میں کسی نے اپنی ساری عیدی لٹائی تو کسی نے بچت کے لیے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن ان میلوں نے عید کا مزہ دوبالا ضرور کیا۔ کیمرامین جعفر خان کے ساتھ اصغر عظیم، GTV کراچی۔ اور ضلع ننکانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل کے ہل پارک میں تفریح کے لیے آنے والوں کا رش لگ گیا ہے۔ بچوں نے کشتی رانی کی جبکہ جھولوں سے بھی لطف اندوز ہوئے ہیں۔ دانش یاسین رپورٹ کریں گے۔ عید الفطر کے تیسرے روز سانگلہ ہل کے شہری اپنی عید کو بھرپور انجوائے کرنے کے لیے تاریخی ہل پارک میں آ رہے ہیں۔ زیادہ تر شہری اور گرد و نواح کے علاقوں کی کثیر تعداد عید الفطر کے موقع پر اس پارک کا رخ کر لیتی ہے۔ کئی اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ جھولے لے رہے ہیں تو کئی رنگ برنگی کھانے پینے کی چیزوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، اور یہاں بہت سارے جھولے ہیں، ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں اور میرا دوست ہیں اور ساتھ میں اور بھی دوست ہیں، ہم عید کے لیے ادھر نا انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پہ ہم پہاڑی کے اوپر بھی گئے ہیں، ادھر چیزیں بھی لگی ہوئی تھی وہ بھی کھائی پی ہیں، ادھر جھولے کا انتظام تھا وہ بھی بڑا اچھے طریقے سے ہم نے انجوائے کیے یہاں پہ۔ عورتیں اور بچے ہل پارک میں بنی جھیل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کشتی رانی کی سیر کر رہے ہیں۔ اس پارک میں موجود خوبصورت پہاڑی کے باعث مختلف علاقوں کے سیاح اس پارک کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دانش یاسین، GTV نیوز، سانگلہ ہل۔ ٹھٹہ میں بھی عید کے تیسرے روز بچوں اور نوجوانوں نے تاریخی مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ تاریخی مقامات کی سیر نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ تاریخی مقامات کی سیر سے تاریخ سے آگاہی بھی ملتی ہے اور انجوائے بھی کر لیتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں عبدالعزیز جوگی۔ جی عبدالعزیز۔ جی عید الفطر کا آج تیسرا روز ہے۔ کراچی سمیت مختلف علاقوں سے لوگوں نے ٹھٹہ کے مختلف مقامات کا رخ کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے جو ٹھٹہ کی تاریخی شاہ جان مسجد دیکھنے آئے۔ ان سے پوچھتے ہیں مسجد کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ ماشاءاللہ آج ہمارا عید کا تیسرا دن ہے۔ 2 دن ہم نے گھر میں ماں باپ کے ساتھ عید گزاری، آج تیسرا دن ہم نے دوستوں نے، کراچی والے دوستوں نے، لیاڑی سے ہم آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے بولا چلتے ہیں کچھ آپ کے گاؤں کے لیے گھومتے۔ میں نے بولا الحمدللہ ابھی ہم شاہجہان مسجد میں کھڑے ہیں، ابھی ہم جائیں گے اپنا کلی جیل گھومیں گے الحمدللہ، ادھر بھی مزہ آئے گا۔ پھر ہمارا اور بھی سندھ کے اندر داتا شہر ہے الحمدللہ، بہت مشہور ہے، درگاہ ہے ہمارا الحمدللہ۔ عجیت شہری کا کہنا ہے ہم نے ٹھٹہ کے شاہجہان مسجد اور کنجر جھیل کا رخ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ کراچی کے پورے دوست آئے ہیں پکنک منانے کے لیے۔ جی عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سیاحوں نے کاغان ویلی کے خوبصورت سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر ٹھنڈے ٹھار موسم میں سیاح مقامی کھانوں سمیت علاقے کی مشہور سوغات ٹراؤٹ فش پر خوب ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، وہاں پر سیاحوں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے رفاقت اوان۔ جی رفاقت۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں کاغان ویلی میں موجود ہوں اور عید کی تعطیلات، عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں پر سیاحوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور میرے ساتھ ایک سیاح موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ علاقہ کیسا لگا اور یہ عید گزارنے یہاں پر کہاں سے آئے اور اس علاقے کاغان ویلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی ہم ملتان سے آئے ہیں ادھر، وہاں کا موسم تو اب بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اس جگہ کا بڑا ٹھنڈا موسم ہے
اور بڑا مزہ آ رہا ہے اس جگہ پہ آ کر, اور کافی نئی چیزیں ہیں, کافی اچھے لوگ ہیں یہاں سے. بڑا پنجاب سے بہت اچھا ہے یہ علاقہ KPK. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو موسم ہے, موسم کو دیکھتے ہوئے اتنی شدید گرمی میں بھی آپ کو اتنا ٹھنڈا موسم کاغان ویلی میں ملتا ہے, تو آپ کاغان ویلی ضرور آئیے گا. کاغان ویلی میں جو سیاحت کی سرگرمیاں ہیں وہ عروج پر ہیں. جی موسم کے حوالے سے بات کریں تو بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہو چکا ہے. کوئٹہ اور چمن سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. رات سے صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. مری, گلیاس, راولپنڈی سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی رات سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. کراچی میں عید کے تیسرے دن بھی گرمی کی لہر برقرار ہے. کل سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل, بارشوں کا سلسلہ شروع. ملک کے دیگر حصوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان. نئے سسٹم کی انٹری کے ساتھ ہی کوئٹہ میں بادل برس پڑے. چمن اور گرد و نواح میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے, جس سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم آج شام سے شدت پکڑے گا. بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا. محکمہ موسمیات نے آج رات سے مری, گلیات, راولپنڈی اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع جبکہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ شام کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. کراچی میں عید کے تیسرے دن بھی گرمی کی لہر برقرار ہے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. پشاور میں جہاں پارکوں اور تفریحی مقامات پر لوگوں کا رش, تو وہیں گورنر ہاؤس کے دروازے بھی شہریوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں, جہاں بچے اور خواتین انجوائے کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پشاور میں اپنے نمائندے خالد الرحمان سے, جو گورنر حاجی غلام علی کے ساتھ ہی موجود ہیں. جی خالد. جی بالکل, آج عید کا تیسرا روز ہے اور گورنر ہاؤس پشاور کو فیملیز کے لیے کھول دیا گیا ہے, جہاں پر بچوں کے لیے خصوصی طور پر جھولے لگائے گئے ہیں, جبکہ بڑوں کے لیے کھانوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں. گورنر صاحب خود یہاں پر موجود ہیں, جو کہ ان تمام چیزوں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور فیملیز کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں, ان سے بات بھی کریں گے. سر, سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. یہ بتائیں کہ آج کا دن یہاں پہ آپ موجود ہیں, کس طرح محسوس کر رہے ہیں؟ آپ سب کو عید مبارک. دیکھیں, عید کا تیسرا دن ہے. پچھلے سال بھی میں نے 2 دن عام پبلک کے لیے اور 1 دن فیملی کے لیے وقف کیا تھا, کیونکہ پشاور میں بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے کوئی ایسا پارک وغیرہ نہیں ہے جو آسانی سے جا سکے اور پرامن ماحول میں عید کی خوشیاں منا سکے. تو چونکہ گورنر اس صوبے کا گورنر ہاؤس جو ہے یہ باوقار ہاؤس ہے, اور اس ہاؤس میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کا بھی حق ہے, اور اس کے وقار میں تب اضافہ ہوگا کہ اس بچوں کو بھی اس میں نمائندگی دی گئی. آپ کو بھی خوشی ہوگی, مجھے بھی بہت بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. دیکھو, ہزاروں کی تعداد میں بچے کود رہے ہو, ان کی مائیں بہنیں درختوں کے نیچے بیٹھی ہے, گھوم رہے نا. ان کو یہ غم ہے کہ بچہ کوئی غائب ہو جائے گا, گم جائے گا. اگر پشاور کے کسی چھوٹے سے پارک میں جاتے تو بچہ قیدی ہوتا ہے, ماں بہن نے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو پھرا رہے ہیں. ادھر یہ سسٹم نہیں. آپ دیکھیں, مائیں ادھر دیکھو, وہ اوپر گورنر ہاؤس میں کوئی لوگ پھر رہے ہیں, اور فری جھولے, فری ٹرمپلین, فری سب کچھ فری, تو کھانے بھی دے رہے ہیں. تو شکریہ. جی بالکل, گورنر صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج اپنی روایت کو ایک مرتبہ پھر سے برقرار رکھا ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس پر صرف ان کا نہیں بلکہ عوام کا بھی حق ہے. جی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی جانب سے گورنر ہاؤس میں رائڈرز, ڈیلیوری بوائز اور ان کے اہل خانہ کے اعزاز میں عشائیہ اور قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا. بائک کے ذریعے روزگار کمانے والے افراد کے بچے اور اہل خانہ نے بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت کی. قوالی نائٹ اور عشائیہ میں گورنر سندھ کے ہمراہ
JDC کے ظفر عباس، فاروق حبیب اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ آج رائڈرز اور ان کے خاندان کے لیے دل اور گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس جتنا میرا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی اجرت ڈبل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہوں گورنر ہاؤس کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ گورنر سندھ نے بتایا 3 دنوں میں 11,000 رائڈرز کو رجسٹریشن کے ذریعے عیدی اور راشن دیا گیا۔ ان تمام رائڈرز اور ان کے اہل خانہ کو IT کورس کروائے۔ تقریب میں عمرے کے ٹکٹ کے لیے قرعہ اندازی بھی کی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت بھارتی گانے کے مداح نکلے۔ ایک انٹرویو کے دوران موج میں آ کر گانے کے بول سنائے اور یہ بھی بتا دیا کہ بچے تو گانا سن لیتے ہیں لیکن بیگم نہیں سنتی۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں گھر سے نکل آیا، بوتل بھی اٹھا لایا۔ یہ گانا مجھے بڑا پسند ہے، ویسے کبھی کبھار بچوں کے سامنے گنگنا کے گا لیتا ہوں، ہاں، لیکن اب میرا خیال ہے بھابھی کو سناتے ہوں گے آپ ماشاءاللہ سے؟ وہ کدھر سنتی ہے ہمارے گانے؟ کیا وجہ ہے؟ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہر کو مکمل کوڑا کرکٹ سے پاک کرنے کی ڈیڈ لائن ختم۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی افسروں اور ملازمین 3 شفٹوں میں کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اب تک صورتحال پر رپورٹ کریں گے وحید گجر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور ملازمین نے کام تیز کر دیا۔ روزانہ شہر سے 4 سے 6 ٹن کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگایا جانے لگا۔ شہریوں نے بھی LWMC کی کارکردگی کو سراہا۔ کہتے ہیں سڑکیں اور شاہراہیں صاف ہو گئیں لیکن گلی محلوں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ ہر جگہ بہت اچھا کلیننگ ہو رہی ہے، ہر چیز بالکل ایکوریٹ ہے، صاف ستھری، روڈ کے کنارے دیکھ لیں، پارکس دیکھ لیں، سب جو ہے LWMC نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ سڑکیں تو بہت صاف ہیں، پارکیں بھی، وہ لوگ آتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے، وہاں پہ کچرا ہوتا ہے مگر وہ اسی ٹائم صاف کروا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کری ہے LWMC۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو بابر صاحب دین ملازمین کے ساتھ فیلڈ میں موجود رہے اور ملازمین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مٹھائی اور عیدی بھی تقسیم کی۔ کیمرامین وکاس بھٹی کے ساتھ وحید گجر، GTV نیوز لاہور۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پاکستان فنڈ کے ساتھ 9 ماہ کے $3 ارب کے سابقہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ممکنہ فالو اپ پروگرام سے متعلق بات چیت کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق IMF کونسل کے تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان IMF کے ساتھ اپنے موجودہ پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر رہا ہے۔ معیشت قدرے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور زر مبادلہ ذخائر میں اب اضافہ ہو رہا ہے۔ حل طلب ملکی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا اس راستے پر آگے بڑھنے کا عزم ہے اور ملک ممکنہ طور پر فالو اپ پروگرام کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے رجوع کر رہا ہے۔ پاکستان روانگی سے قبل نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو دھچکا۔ فن ایلن اور ایڈم ملنر پاکستان کے خلاف T20 سیریز سے باہر ہو گئے۔ دونوں کھلاڑی ٹریننگ کے دوران انجری سے دوچار ہوئے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق فن ایلن کمر جبکہ ایڈم ملنر ٹخنے کی انجری کا شکار ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے 9 ٹاپ کرکٹرز پہلے ہی IPL کی وجہ سے اسکواڈ میں شامل نہیں۔ نیوزی لینڈ T20 اسکواڈ آج پاکستان کے لیے روانہ ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز کے درمیان پہلا T20 میچ 18 اپریل کو پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ویمن کرکٹر عالیہ ریاض آج علی یونس سے نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں گی۔ نکاح کی تقریب لاہور میں ہوگی۔ تقریب میں قوالی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے دیگر کھلاڑیوں کو دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں۔ عالیہ ریاض کی شادی وقار یونس کے چھوٹے بھائی سے ہو رہی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر بھی قابض فوج کو چین نہ آیا۔ خان یونس کے علاقے میں بدترین بمباری سے اسکول اور رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 63 فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ نصیرات کیمپ اور رفح میں بھی شدید بمباری کی، جبکہ غزہ کی مارکیٹ میں بھی بمباری سے 6 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں شمالی غزہ کی پٹی کے جبالیہ کیمپ میں پولیس فورس کے سربراہ رودوان نشانہ بنے۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 33,545 تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے 2 ریاستوں کے قیام کو مسئلہ فلسطین کا واحد حل قرار دے دیا، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کے ساتھ بھی ممکنہ معاہدے میں مستقل جنگ بندی ضروری ہے۔ مستقل جنگ بندی اور مکمل اسرائیلی فوج کا انخلا کے بغیر معاہدہ نہیں ہوگا۔ ادھر فلسطین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اتفاق نہ ہو سکا۔
ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के खतरात बढ़ने पर अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एल कोरेला इसराइल पहुंच गए, जबकि अमरीकी वजीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तुर्क, चीनी और सऊदी हम मनसबों से राबता किया और वाज़ेह किया है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं है। ईरानी वजीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने जर्मन, बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी हम मनसबों को आगाह किया है कि दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले का रद्द-ए-अमल कानूनी और जायज़ होगा। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के बाद मुमकिना जंग रोकने की कोशिशों में तेजी आ गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला इजराइल पहुंच गए, जहां उन्होंने इसराइली हुक्काम से मुलाकात की। वो इसराइली वजीर दिफा और आर्मी चीफ से भी मिलेंगे। दूसरी जानिब वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तुर्क, चीनी और सऊदी हम मनसबों से राब्ता किया और वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को खित्ते में कशीदगी के बारे में तशवीश लाहक है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने जर्मन, बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी हम मनसबों से राब्ता किया और उन्हें आगाह किया कि दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले का रद्द-ए-अमल कानूनी और जायज होगा। अमीर अब्दुल्लायान ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इस हमले की मजम्मत करने में नाकाम रहती है तो फिर जारह को सजा देने के लिए एक जायज दिफा जरूरत बन जाता है। मौला जनाब ने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।